اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سورہ نمبر 2. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. معذرت کے ساتھ کہ میں اس کا ترجمے کا آپشن آن کرنا بھول گیا. ابھی کی تلاوت کر رہا تھا. یکم رمضان کا دن ہے آج الحمدللہ 2024. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب تنازعات کا سلسلہ, اختلاف کا سلسلہ فرشتوں کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. فرشتوں کو بھی چند اختیارات حاصل تھے لیکن ان کو اس طریقے سے اختیارات حاصل نہیں تھے جس حد تک ہمیں حاصل ہیں. ہم برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہم انتہائی سرکش بھی ہو جاتے ہیں. انسانوں کی بات کر رہے ہیں لیکن فرشتوں کا معاملہ یہ نہیں تھا. یہ جو خصوصیات ملی ہوئی ہیں سرکشی کی, یہ جنوں کو اور انسانوں کو ہی ملی ہوئی ہیں اور جنوں کو انسانوں کا سری دشمنی بنایا گیا. اور فرشتوں کی سب سے بہترین صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو تھوڑا سا عقل و فہم ضرور دیا گیا تھا جس بنیاد پہ انہوں نے پریڈکشن کی, ان کی کچھ سمجھ بوجھ ضرور تھی جس وجہ سے فرشتوں نے کہا اللہ کے معاملات میں مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ غیب سے وابستہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب یہاں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ ایسے کون سے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. اس کی بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی ہیں اور کئی معاملات میں خاموشی بھی بیان کی گئی, تفسیر نہیں بھی کی گئی کہ کون سے نام تھے, کس طرح سے نام تھے. لیکن جو ممکنات میں سے بات ہے, دو طرح کے علم ہمارے پاس موجود ہے اگر کہا جائے تو. ایک علم وہ ہے جو ہم مختلف ذرائع سے خود حاصل کر لیتے ہیں, جس طرح کہ میرے سامنے بیڈ پڑا ہے, پنکھا ہے, چارجر ہے, موبائل ہے, یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم نے بنائی ہیں, پردے وردے, یہ سارا علم ہمیں مل گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا علم جو ہمارے نفس کے اندر ڈال دیا گیا. ہمارے چیز کو ایک نام دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام نام سکھا دیے. یعنی جو تمام نام ہم دیتے ہیں مختلف چیزوں کو خود سے دیتے ہیں نام, یہ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں. دوسری طرح کا علم وہ یہ ریویلڈ نالج, اللہ کی نازل شدہ وحی جو ہے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا, وہ یہ ہے جو قرآن مجید میں ہم بیان کر رہے ہیں. فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لیکن فرشتے بے بس تھے, ان کو اس طرح کا علم و اختیار نہیں دیا گیا تھا. ان سب نے بے ساختہ ہو کر کہہ دیا کہ اللہ ہم تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے. پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. جس طرح کہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. اللہ نے جو اختیارات فرشتوں کو دے دیے ہیں وہ ان سے سرکوبی نہیں کرتے. جن کا کام یہ ہے انہوں نے چکر لگانے ہیں, جو آسمانی طواف ہے وہ وہی کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے واضح طور پہ, اور انسانوں کا حال بھی یہی ہے. لیکن انسانوں کو اختیارات کے ساتھ اپنی خود مختاری کو استعمال کرتے ہوئے بندے کی طرف بلایا ہے. اور ایک عجیب سا کمپٹیشن بھی چل رہا ہے جو کہ شیطان اور انسانوں کا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں, اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ کون سی چیزیں تھیں, کس طرح کی چیزیں تھیں, کیا معاملات تھے, یہ اس میں نہیں بتایا گیا. لیکن یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا تھا. انہوں نے اپنے فہم و فراست کے ساتھ وہ نام بتا دیے اور فرشتے عاجز سے بتانے سے. اور اللہ ہی ہے جو غیب سے وابستہ ہے, ہر طرح کی بات کو جاننے والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا. یہاں بھی ایک اور واضح ترین بات ہے. کہا جاتا ہے کہ جس سابقہ قوموں میں انسانوں کو سجدہ کرنا جائز تھا, اور اس کی صرف دو مثالیں دی جاتی ہیں. ایک یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر بیان کی گئی ہے, دوسری وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے, وہ سجدہ انسانوں کو کیا ہی نہیں گیا اور نہ ہی کبھی انسانوں کو سجدہ جائز ہوا ہے. یہ جو سجدہ کیا جا رہا ہے حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کی تعظیم کا سجدہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے. اور اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا تاکہ یہ جو عاجزی کا عنصر پایا جائے کہ
کون تکبر کرتا ہے, کون متکبر ہوتا ہے, کون اپنی نورانیت پہ یا آگ ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے. تو وہاں پہ اس کا ایک معاملہ کیا گیا. ظاہر بات ہے ابلیس کی بھی قوم تھی. ابلیس کہا جاتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے سے اس نے روک دیا گیا, جو تو قرآن سے واضح ہے کہ رک گیا تھا, اور اس کے رکنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ آگ سے بنایا گیا ہے. اس کو اپنی آگ پہ بنائے جانے پہ فخر تھا. اور یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ بھی ایک اللہ کی بتائی ہوئی تعبیر کا معاملہ تھا. اس میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہی نہیں گیا کبھی. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا ہے تو یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہوگی, کیونکہ اگر ان کو کیا جائے تو وہ تو پھر سال میں ایک دفعہ یا جب ملاقات ہو کسی سے اس وقت کیا جائے. لیکن تو ہمیں تو صرف اور صرف یہ 2 ہی مواقع ملتے ہیں قرآن مجید سے جس وقت کسی بشر کو سجدہ کیا گیا ہو. آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سامنے, اور یوسف علیہ السلام کو ان کی جوانی بھرپور جوانی ہونے کے بعد صرف ایک دفعہ سجدہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے, نہ کہ بلکہ ان کے تو بھائی ان کے مخالف تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. اب یہ انسانی خصلت ہے. یہاں پہ انسانی فطرت کا آغاز ہو جاتا ہے کہ انسان کو جس کام سے منع کیا جاتا ہے نا, یہ انسان کو اس کے آباء و اجداد سے ملی ہے جو بابا آدم سے چلتی آ رہی ہے, کہ جس کام سے اسے منع کیا جا رہا ہے اس نے پہلے وہیں گھسنا. حالانکہ ہر انسان نے شادی کرنی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو جائے انسان نے تو شادی کرنی ہے, لیکن نہیں بھائی اسے اپنے حساب سے چیسا ہے پورا. وہ ظاہر بات ہے ہینڈ پریکٹس بھی ہوتی ہیں اور لوگ فحاشی کی ویڈیوز کی طرف بھی جاتے ہیں, حالانکہ کوئی ہوتا نہیں ہے. اگر 18 سال بھی انسان سکون سے گزار لے تو اس کے بعد سے عام طور پہ خصوصی طور پہ کہیں نہ کہیں سے اس کی شادی کا سلسلہ شروع ہو ہی جائے گا. لیکن اس کے 18 سال ہوتے 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 اس کے مسئلے بہت بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک معاملہ تھا جو میرے ذہن میں آیا, اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اب اس درخت کے قریب اس کے درخت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں, بائبل میں بھی اس کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں, لیکن وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ اب یہ جانچا جائے وہ درخت کون سا تھا. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس درخت کا کھانا ممنوع تھا, بے شک وہ سونے کا درخت ہو, وہ چاندی کا درخت ہو, وہ سیب کا درخت ہو, وہ کوئی بھی درخت ہو, اللہ تعالیٰ نے جون سے بھی پھل لگایا تھا اس کے اوپر وہ منع تھا, وہ نہیں کھانا تھا. پاگل اس کی جتنی مرضی خصوصیت بتائی گئی ہوں اس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا. وہ درخت انکاری تھا, لیکن پھر بھی اس کی طرف گئے ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اب شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے, شیطان لعین بھی ہے, اور شیطان کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا. وہ آگے جا کے سورہ اعراف میں ہمیں تفسیر کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واردات بیان کیا شیطان کی جو مکالمہ ہوا تھا. باقی تو میں 7 کو پورے قرآن میں 7 مقامات پہ یہ واقعہ آتا ہے آدم و ابلیس کا کہ کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے تھے, اور وہ دعا بھی جس کے ذریعے سے معافی طلب کی گئی سورہ اعراف میں بیان کی گئی ہے. تو شیطان نے ان کو بہکا دیا. اب بائبل میں آتا ہے کہ بڑا طویل ہے, الحمدللہ اس کو بھی بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. اور ہم نے کہہ دیا کہ جب انہوں نے وہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو دے رکھی تھی وہ چھین لی, ان سے کہا تم یہاں پہ رہو. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بے تحاشا روتے رہے, اور ظاہری بات ہے ایک انسان سے جب اس کے وہ فراوانی, وہ عیاشی, وہ سہولتیں چھین لی جائیں گی جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے تو اس کو افسوس تو ہوگا. اور ہمیں دنیا میں بھی نظر آتا ہے, اور میں بذات خود بہت تجربہ کر چکا ہوں. تم ایک دوسرے کو دشمن ہو, ظاہری بات ہے انہوں نے ایک دوسرے کی بات کو بہکاوے میں آ گئے, ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر پائے, اور ایک وقت مقرر تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب وہ کلمات کیا تھے حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے سیکھے تھے؟ وہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گا, بے شک میں ہی بہت بڑا ظالم ہوں. یہ کلمات آئے تھے. وہ جو دوسری کہانی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جی عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, اور پھر اس کلمے کے وسیلے سے, اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تھی. یہ نہایت بہت بڑا بہتان ہے, دین پہ تہمت ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے, اس میں کسی درجے میں کوئی صداقت کا معیار نہیں پایا جاتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کریں. اور قرآن میں جو آیت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے, جو معافی کی دعا بیان کی گئی ہے, واضح طور پہ بیان کی گئی ہے. آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً شروع میں آ جاتا ہے 23, 24 آیت میں. قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ, جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں. الحمدللہ
اللہ ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू किया था अम्बिया का। अल्लाह ताला ने बार बार भेजे, अम्बिया भेजे, हर कौम में भेजे, हर तिब्के में भेजे, और उनकी कौम में वही पैगम्बर भेजे, किताबें भेजी जो कि उनके लिए उनकी कौम की ज़ुबान बोलते थे, समझते थे। वो भी मुख्तलिफ मकामात पर बात आ जाती है, और खौफ व गम का कोई अंदेशा नहीं। असल में आगे बढ़ता ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई वीडियो। वल्लज़ीना कफ़रू कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं वो जहन्नमी और हमेशा उसी में रहेंगे। यहाँ पे दो सूरतें बयानी है, बहुत क्रिटिकल मामला है। कुछ लोग सवाल करते हैं क्या गैर मुस्लिम भी जन्नत में जा सकते हैं? जिस तक दीन की दावत नहीं पहुँची उनके मामले में ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ दो नुक्ते बयान हुए, जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं। यहाँ दो तरह की बातें हो रही हैं कि एक तरफ तो कुछ आयतें पहुँच गई हैं लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, उसे समझा नहीं, उसमें गौर व फिक्र नहीं किया, सिर्फ कारोबारी मामलात में पड़े रहे और मज़ीद मामलात नहीं देखे कि भाई हम खुदा को भी जाने, आखिरत पे भी जाने, रसूल कौन होते हैं, नबी कौन होते हैं, ईमानियात क्या हैं, गैब क्या है, खुदा के हवाले से ये दो क्या हैं, पत्थर क्या है, ईसा का अक़ीदा तस्लीद क्या है, यहूदी क्या राय रखते हैं, इसमें कोई गौर व फिक्र नहीं किया, बस पैसा कमाया, ज़िंदगी गुजारी और चले गए। ये तरीका उन्होंने अपनाया, तो उनके लिए एक महव वाला मामला है। हो सकता है अल्लाह उनको, जो क्योंकि उन्होंने दीन को अहमियत नहीं दी, ना उन्होंने शिरक किया, ना उन्होंने तौहीद की दावत को कबूल किया, लेकिन उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी और चले गए, तो उनके बारे में भी अल्लाह ताला फैसला करेगा जो चाहेगा। दूसरे वो लोग हैं जिन तक दावत पहुँची ही नहीं, हालांकि आज के दौर में तो ये मुमकिन नहीं है कि कुरान की दावत, अल्लाह की दावत, इस्लाम की दावत उन तक ना पहुँची हो, क्योंकि जिस तरीके से ज़राए मौजूद हैं इंटरनेट के, कुरान और हदीस को पहुँचाने के, और जिस हद तक तबलीग का मेयार पहुँच चुका है, तो ये तो नामुमकिन है कि किसी को ये ना पता हो कि इस्लाम क्या है। लेकिन फिर भी हो सकता है दुनिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, इंडिया को लगते हैं कुछ ऐसे लैंड में, अभी पिछले दिनों वीडियोस देख रहा था जिससे वाज़ेह होता है कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जो दुनिया से लाताल्लुक़ हैं, वो दुनिया में उनकी ज़ुबान का इल्म नहीं है, ना वो हमारी ज़ुबान समझ सकते हैं, ना हम उनकी ज़ुबान समझ सकते हैं। ऐसे भी मुल्क हैं जो इंडिया को लगते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक को, तो कुछ ऐसे लैंड है कि उन्हें कोई और एक अजीब सा नाम दे रहे थे, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं उसका क्या नाम था। तो अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं, बड़ा बारीकी पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जहन्नमी है, हमेशा उसी में रहेंगे। यानी कि एक इंसान जिसकी मिसाल सिर्फ यहूदी तबके को दी जा सकती है कि वो जानते थे, उन साहब का पैगंबर उनको बता के गए थे कि एक पैगंबर ने आना है, उसने तुम्हें दावत देनी है, उसके मामला चलने हैं और उन्होंने उसको पहचान भी लिया था। कुरान ने भी वाज़ेह किया है कि ये तुमको इस तरीके से पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलादों को पहचानते हैं, अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इस तरह जानबूझकर पहचानने के बावजूद तुम्हारा इनकार करते हैं। ऐसे लोग जहन्नमी हैं और हमेशा उसमें रहेंगे।